حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کیوں دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا کیوں بھجوایا؟ قربانی کی شروعات کیسے ہوئی؟ عید الاضحیٰ کا واقعہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، ان پر نیند کا غلبہ طاری تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی خواب آیا اور پھر انہوں نے 100 گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ لیکن پھر انہیں تیسرے دن وہی خواب آیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب سے پسندیدہ چیز کی قربانی، یعنی کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا ارادہ فرمایا اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، کیا تو میرا امتحان لینا چاہتا ہے؟ اے اللہ، کیا تو مجھے آزمانا چاہتا ہے؟ اے اللہ، کیا یہ میری آزمائش ہے؟ اے اللہ، کیا تجھے لگتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں اللہ، میرے دل میں تو ہی ہے، میرے دل میں تو میرا اللہ ہی بسا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ فرمایا اور پھر اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر ارشاد فرمایا، اے حاجرہ، اسماعیل کو اچھی طرح نہلا کر تیار کر لو، میں اسے دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے آیا اور کہا، اے ابراہیم، تم نے اپنے بیٹے کو بڑی منتوں سے پایا ہے، تم اسے اللہ کی راہ میں قربان مت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی باتوں میں، اس کی چال میں نہیں آئے اور اس کی چال کو سمجھ گئے اور پھر اس پر 3 کنکریاں ماری۔ پھر شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا اور پھر ان کے پاس آیا اور کہا، اے حاجرہ، تمہارے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام شیطان کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آئی، سلام ہے اس ماں کو، اور فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ اور پھر شیطان کو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 3 کنکریاں ماری اور پھر شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اور پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھڑکانے کے لیے ان کے پاس آیا اور کہا، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا،
میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری اور پھر شیطان وہاں سے چلا گیا۔ پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سمجھایا، سلام ہے اس بچے کی بہادری پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے تو اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابا غم نہ کرے، یہ آپ کا امتحان ہے اور آپ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ دیا تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کرنے پائے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کے دل میں میری محبت نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر دے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی دھار کو بہت زیادہ تیز کر دیا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور پھر ارشاد فرمایا، اے اللہ تو مجھے آزمانا چاہتا تھا، اے اللہ دیکھ میں تیری آزمائش میں کامیاب ہوا یا نہیں، اے اللہ ایسا ایک اسماعیل کا ایسے 100 اسماعیل میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر لیٹے ہوئے تھے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جلال آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا اپنے بڑے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں بھجوا دیا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نزدیک سے ہٹا دیا اور پھر وہاں پر اس دمبے کو لگا دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو قربان کر دیا اور فرمایا، اے اللہ ایسا ایک اسماعیل تو کیا ایسے 100 اسماعیل میں تیری راہ میں قربان کر دوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں اور پھر انہوں نے دمبے کو قربان کر دیا ہے۔ اور پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا ہے، تم نے اپنی آزمائش کو پورا کر لیا ہے، تم اپنی آزمائش میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہو، تمہارا اللہ تمہارا خالق تم سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر کا سجدہ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں انہیں کامیابی عطا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو لگا دیا اور پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ سلامت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری امت کے لیے، آنے والی امت کے لیے فرض قرار دیا
اور پھر عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے منائی جاتی ہے، اور یہیں سے قربانی کی شروعات ہوئی، اور ہم ہر سال اسی دن قربانی کا واقعے کو یاد کرتے ہیں اور پھر قربانی